موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت ایسی حالت کے اندر انسان کے پاس آتا ہے، اگر ایمان مضبوط نہیں تو ملک الموت کو دیکھ کے کہتے ہیں تو ہی میرا خدا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، آنکھیں ایسی ہیں اللہ اکبر عجیب، چہرے کی رنگت ایسی ہیبتناک چہرہ، وحشت آتی ہے۔ فرمایا کوشش کرنا اپنے ایمان کی مضبوطی لے کے جانا۔ فرمایا موت کا وقت آتا ہے، انسان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے یہاں لایا جائے گا۔ فرمایا موت کا وقت آیا، انسان کو خدا پاک کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اگر واقعی ایمان دل میں موجود ہے تو مسکرانے لگ جاتا ہے، اگر ایمان دل کے اندر موجود نہیں تو پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کنبے سے، برادری سے، خاندان والوں سے، بیٹیاں بیٹوں سے درخواست ہے، خبردار اس میت کا چہرہ، مرنے والے کا چہرہ اپنی طرف پھیر کے یوں نہ کہ ابو مجھے دیکھو تو صحیح میں آپ کی بیٹی ہوں، یوں نہ کہ ابو دیکھو تو صحیح آپ کا نواسا گودی میں جسے آپ اپنی گود میں لے کے سینے پہ کھلایا کرتے تھے۔ فرمایا خبردار خبردار، اس وقت میت کے سامنے، مرنے والے کے سامنے ایسا ماحول پیدا کرو، سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، سورہ رحمان یاسین کی تلاوت کرو، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زمزم پانی پلاتے ہوئے کہ کلمہ طیبہ سناؤ، تاکہ کیا پتہ کمزور ایمان تمہارے قرآن کی تلاوت سے اس کا مضبوط ہو جائے اور مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے، اور کلمہ سنتے پروردگار عالم ہدایت پر کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ جیسے دنیا کے اندر رہنے کے ڈھنگ علیحدہ، دنیا کے اندر رہنے کے طور طریقے علیحدہ، ویسے مرنے کی بھی کیٹاگری بن گئی۔ غریب آدمی ایسے اسپتال میں مرے گا میرے عزیزوں جہاں سرنج نہیں، جہاں بوتل کوئی نہیں، جہاں گولی کوئی نہیں، اور امیر کو ایسے اسپتال میں لا کے مارا جائے گا جہاں اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی پاس کوئی نہیں، باہر لکھ دیا جائے گا انتہائی نگہداشت آئی سی یو، ترلے کر کر کے مر جاؤ، پوچھ پوچھ کے مر جاؤ، کہتے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہاں تم بل بنانے کے لیے، ہاں مصنوعی سانس لگانے کے لیے، ہاں تم مصنوعی سانس لگانے کے لیے بیٹے کو اندر کر دو، بھائی کو اندر کر دو، ابا کو اندر کر دو، بیوی کو اندر کر دو، تاکہ جا کر مریض کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کے سورہ یاسین سنائے، کیا پتہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کبھی کسی زمانے میں انسان پر نزا کا عالم آیا کرتا تھا، موت کا وقت آیا کرتا تھا، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ناک ٹیڑھی ہو گئی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لو۔ کسی زمانے میں مرنے کے قریب، آج سے 25-30 سال پہلے جب ہمارے ابا کا انتقال ہونے لگا، ہماری ماں اٹھی کہنے لگی لگتا ہے آخری وقت ہے، اپنے باپ کو وضو کروا دو۔ یا کون نوجوان اپنے باپ کو وضو کرائے گا جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، جس نے کبھی نماز کے لیے، جس نے کبھی لیلۃ القدر میں صلاۃ التسبیح کے لیے وضو نہ کیا، وہ مرنے کے قریب اپنے باپ کو کیسے وضو کرائے گا؟ وہ کیسے اپنے باپ کو کلمہ پڑھائے گا؟ جس کو مولوی صاحب نے اللہ اکبر گھٹی دینے سے پہلے اذان سنائی تھی، اس میں کلمہ طیبہ سنایا، اس کے بعد آج تک اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، بتاؤ ماں باپ کی انتقال کے وقت وہ کلمہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ یہ صرف ایک دل کی بات نہیں، میرا تو روزانہ خدا کی قسم رات کو 2:30-3 بجے روڈوں سے گزر ہوتا ہے، سفر کرتا ہوں، یقین جانو اس امت کا نوجوان جس کو دنیا محمد بن قاسم کہنے کو ترس گئی، جس کو صلاح الدین ایوبی کہنے کو ترس گئی، جس کو طارق بن زیاد کہنے کو ترس گئی، یہ امت کا نوجوان ہے، کانوں میں وہ ٹوٹیاں سی لگا رکھی ہیں، موبائل پر دھیان ہے، اسے کوئی پتہ نہیں بلا گیا رہا ہے، کتا آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اتنی بے دھیانی نہ کرو ورنہ ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔
پیکج بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، موبائل بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، کان میں سے میرے عزیزو بلوٹوتھ نکالنے کی مہلت نہیں دے گا، قدم اٹھا رکھنے کی مہلت نہیں دے گا، دانت پان چبا رہا ہے دوسرا دانت لگانے کی مہلت نہیں دے گا، پانی سامنے پڑا پینے کی مہلت نہیں دے گا، بیوی ساتھ لیٹی ہاتھ لگا کر اٹھانے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیوں موت سے بے خبر ہو؟ کیوں دنیا کی زندگی کے اندر اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ قدم قدم پر تو عیدی کی بسیں میت بسیں کھڑی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم تیار ہو جا، تیار ہو جا، آج کسی کو جاتا دیکھا کل دنیا تجھے مجھے جاتا دیکھے گی۔ خبردار اس دنیا کے بھلے کے میں نہ رہیو، خبردار اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیو۔ جا جا کے کھوکھرا پار کے قبرستان میں چلا جا، پلیر شاہ فیصل کے قبرستان میں چلا جا، کئی قبروں پہ پھولوں کی مالا پڑی ہے اور کئی بوسیدہ قبریں ایسی جن کے اوپر مٹی بھی موجود کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر بدکار آدمی بدکردار آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اللہ اکبر، کفن خود بخود پھٹ جاتا ہے، ایک کیڑا قبر میں سے نکلتا ہے اور انسان کی آنکھوں کے ڈیلوں پر کالے رنگ کے یہ کالے ڈیلوں پہ ڈنگ مار کے سارا پانی نکال کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے کہ یہ تیری اوقات تھی، تجھے سینما گھر نظر آتے، تجھے پب جی گیم نظر آتی، تجھے طرح طرح کی چھوکریاں نظر آتی، تجھے کالج کے رستے موبائل پہ نظر آئے، اوے بدبختہ اللہ نے تجھے آنکھ دی تھی، تجھے قرآن نظر نہیں آیا، رحمان گھر نظر نہیں آیا، رحمان کا گھر نظر نہیں آیا، آج قبر میں سب سے پہلے آتے خدا نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ یہ کیڑا پھر انسان کے پیٹ کی طرف جاتا ہے، انسان کی ناک میں ایسا ڈنگ مارتا ہے ساری اتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، گند باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہی کیڑا رینگتا رینگتا انسان کے پیر کے انگوٹھے پہ جا کے ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ پیر کے انگوٹھے پہ مارا، سر کی ہڈیوں کے جوڑ سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ تیری اوقات ہے، خبردار، بندے کا پتر بن، انسان کا بچہ بن، میرا بندہ بن کے رہ، مجھے نہ آنکھ یوں کر کے اٹھا کے دکھانا، میری زمین پر ذرا قدم رکھ انسان کا بچہ بن کے، اتنا میری زمین پہ بوجھ ڈال جتنا زمین کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا زمین پر بغیرت بن جتنی زمین کی غیرت برداشت کر سکے۔ انسانی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنانے والے نہ رہے، تیری کیا اوقات ہے؟ جا جا تو کر لے، میرے سے بغاوت کر رہے، اعلان بغاوت میرے سے کر رہے، فجر کی نماز کے وقت مدعا پڑا مجھے دکھاتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر بنیانوں کا کتابوں کا سٹال لگایا، اور تجھے حیا ہی نہیں آئی جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سانسوں کے تیرے تار بحال کیے، تم میرا نہ بنا اپنی بیوی بچوں کا تو کیسا بنے گا؟ دنیا داروں جھوٹ بول رہے، بغاوت کر رہے، دغا کر رہے، جھوٹ بول رہے کہ سارے انسان میرے بھائی ہیں، کشمیر کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، عافیہ صدیقی میری بہنیں ہیں، اور اتنا بڑا ظالم ہے یہ اپنے آپ کا نہیں بنا، تمہارا کیسے بنے گا؟ چھوڑ دو دھوکے والی زندگی کو، چھوڑ دو دنیا کے دھندے کو، چھوڑ دو اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہا اللہ کو، چکما دے رہے۔ مولوی صاحب مسجد کے پاس سے گزر رہے تو دیکھ کے کہاں آنکھ بچا کے ادھر کو نکل گیا، تو کیا سمجھا تو نے اللہ کو دھوکہ دیا؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔
چل بیٹے نماز پڑھ لے. تبلیغی جماعت والے چل آپ چلے میں بھی آ رہا ہوں, آپ چلے میں آ رہا ہوں. تو کیا سمجھا, انہیں دھوکہ دیا. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اے ظالم, تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اس دھوکہ دہی نے تجھے قبر کے دروازے تک پہنچا دیا, تجھے پتہ ہی نہیں لگا ہے. تو بازار میں اپنے ناپ کی پینٹیں تلاش کر رہا ہے, تو ریڈی میڈ سوٹ تلاش کر رہا ہے, تو اپنے ناپ کا جوتا تلاش کر رہا ہے, تو سیڑا تلاش کر رہا ہے, تو ہار تلاش کر رہا ہے, تو دولہے والی شیروانی تلاش کر رہا ہے, گھڑی تلاش کر رہا ہے, تو پھولوں والی گاڑی تلاش کر رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اس گلی میں ذرا بچ گیا ملک الموت, اس گلی کے اندر تجھے تلاش کر رہا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور آسمانوں میں چلا جا, ستاروں کے پیچھے چھپ جا, چاند کے پیچھے چھپ جا, پہاڑوں کے پیچھے چھپ جا, سمندر کی گہرائی کے اندر چلا جا, بند قبروں قلعوں کے اندر چلا جا. جب تیری سانسیں ختم ہوئی, فرشتہ آ کے تیری گردن مروڑنے لگ جائے گا. چائے پینے والے ہوٹل پر تیرے دوست کو تیرے گھر کا نہیں پتا, تیرے رشتہ داروں کو نہیں پتا, نئی نئی رشتہ داری جا ہوئی وہاں والوں کو تیرا نہیں پتا. لیکن میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ملک الموت کو تیرے دروازے کا پتہ ہے. اگر خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا, وہ آندھی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ ژالہ بالی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ برات جا کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ بچے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا. میرے عزیزو, آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر زلزلہ آیا تھا, کشمیر میں زلزلہ آیا تھا. اس نے رمضان کے جانے کا انتظار نہیں کیا, عید الفطر کا انتظار نہیں کیا. لوگ سحری کھا کے نمازیں پڑھ کے سوئے تھے, قرآن کی تلاوت کر کے سوئے تھے. اللہ کی ذات کو دنیا نے للکارا, بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر خدا کی ذات کو للکارا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دھجیاں اڑا دی. فرشتے نے ایک چیخ ماری, ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. شراب تم پیو قصوروار مجھے ٹھہراؤ, زنا تم کرو قصوروار مجھے ٹھہراؤ. اللہ اکبر, ماں باپ کے سر میں جوتے مارو, قصوروار مجھے ٹھہراؤ. عزت دار عورتوں کی عزت سے کھیلو, قصوروار مجھے ٹھہراؤ. او اللہ اکبر, اور میرا بندہ کھلانے کا حقدار نہیں, تیری گلی کی 4 سال کی بچی تیری حوث سے محفوظ کوئی نہیں. پھر کہتا ہے یہ سارا خدا کر رہا ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا در ہے. جیسے امان اوپر بیٹھتا ہے ویسی پھٹکار اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے.